نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات ومن دخل كانه آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والصوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا او کما قال علیہ الصلاة والسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الحج افضل قال العج والشج او کما قال علیہ الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 12 مہینے عطا فرمائے ہیں، جو ہمارے اسلامی مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے شروع ہو کر ذی الحجہ یعنی حج کے مہینے پر ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا احادیث کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو حج کے 3 مہینے بتلائے گئے ہیں، ایک تو شوال المکرم، دوسرا ذی القعدہ کا مہینہ اور تیسرا ذی الحجہ کا مہینہ۔ یہ 3 مہینے ایسے ہیں جس کے اندر آدمی اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے اعتبار سے حج کو جانے کی تیاری کرتا ہے، لیکن چونکہ حکومت کا پروسیجر کاروائی وغیرہ 6-8 مہینے پہلے ہوتی ہے، جس کے اندر ہمیں پاسپورٹ، اسی طریقے سے فارم وغیرہ بھرنا ہوتا ہے اور قرآن اندازی کے ذریعے سے ہمارے اپنے نام نکل کر آتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم بیت اللہ شریف کو تشریف لے جانے والے بنتے ہیں۔ چونکہ یہ رمضان المبارک کے بعد والا مہینہ شوال المکرم کا مہینہ ہے اور عمومی طور پر حاجی لوگ اپنی تیسری یا چوتھی قسط ادا کر کے مکمل طور پر اللہ کے گھر تشریف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والصوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ایک تو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، دوسرا نماز کا قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھا رمضان المبارک کے روزوں کو رکھنا، اور 5واں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص کے لیے جو اس کی استطاعت یعنی طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ ہم نے گواہی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے دے دی، 5 وقت کی نماز بھی ہم جماعت کے ساتھ جب بھی جہاں پر بھی وقت ملے ہم لوگ ادا کر لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی گزر چکا جس کے روزوں کو ہم نے رکھ لیا اور اللہ نے مال دینے کے اعتبار سے ہم نے اپنے مالوں کی سکی سے زکوٰۃ بھی ادا کر دی۔ اور 5واں یہ اسلام کا رکن ہے حج بیت اللہ، یہ ہر ایک پر تو فرض نہیں ہے، لیکن اس شخص کے اوپر جو اپنے وطن سے لے کر حج بیت اللہ جا کر مینا، عرفہ، مزدلفہ
اور اسی طریقے سے بقیہ جتنے مقامات وہاں پر ہیں جو ایام حج میں گزارنے پڑتے گئے وہاں پر مکمل گزار کر ارکان حج مکمل ادا کر کے اپنے وطن کی واپسی یہ کر لیتا گئے تو اس شخص کے اوپر، ایسے شخص پر جو آنے جانے کے اعتبار سے، ویزے کے اعتبار سے حکومت کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہو، اس کے اعتبار سے اس شخص پر حج فرض ہو جاتا گئے۔ اور حج کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا گئے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حج کو جانے سے پہلے حاجی پر ضروری ہے کہ وہ تمام ارکان کو سیکھ کر اور اتنا اپنے آپ کو تیار کر کے اللہ کے گھر کو جائے کہ کہیں پر بھی کوئی غلطی اس سے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو سرزد نہ ہو جائے۔ اس لیے حج کے کیمپ کرائے جاتے ہیں، حج کی کتابیں دی جاتی ہیں، حج کے بارے میں بیانات ہوتے ہیں، لہٰذا یہ حج بہت بڑی غنیمت والی چیز ہے۔ اللہ نے جس کو توفیق دی، جو جا کر آ گئے بڑے خوش نصیب گئے، اور جو اس سال جانے والے گئے وہ بھی خوش نصیب گئے۔ ہم ارادہ بھی یہ کریں کہ اللہ نے ہم کو بھی طاقت دی تو ضرور ہم اللہ کے گھر، چاہے وہ عمرے کی نیت سے کیوں نہ ہو یا حج کی نیت سے کیوں نہ ہو، ضرور جائیں گے، کیونکہ اس کا ثواب بھی ایسے ہی ہے اور اس کو ادا نہ کرنے پر اس کے وعیدیں بھی ویسے ہی گئے۔ چنانچہ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب معجم کبیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ذکر فرمائی گئے کہ جو شخص حج کے لیے تشریف لے جائے اور مکۃ المکرمہ سے لے کر عرفات کے میدان میں پہنچنے تک وہ سواری کا انتظام کرے گا، سواری سے جائے گا تو سواری کے ہر قدم پر اس کو 70 نیکیاں ملیں گی۔ انہی کی روایت میں آگے ہے کہ جو شخص مکۃ المکرمہ سے لے کر عرفات کے میدان تک پیدل جائے گا یعنی چل کر جائے گا تو ایک قدم پر اس کو 700 نیکیاں ملیں گی۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ حرم کی ایک نیکی وہ 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، لہٰذا اگر کوئی مکۃ المکرمہ سے عرفات کے میدان تک چل کر جاتا گے تو ایک قدم کے اوپر اس کو 1,00,000 ملے گا، اور 1,00,000 کو اگر اس کو بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہیں گے تو اس کو بڑھانے کے بعد یہ 700 نیکیاں یہ 1,00,000 کے برابر، پھر 1,00,000 کو 700 میں ضرب دیں گے تو 7 کروڑ کے برابر ہو جائیں گی۔ یعنی ایک حاجی کا قدم عرفات کے میدان کو چل کر جانے کے لیے جب ہوگا، ایک قدم رکھنے پر 700 کروڑ نیکیاں ملیں گی۔ میں نے کہتا ہوں انوار مناسک کے اندر اس بات کو لکھا گیا ہے۔ لہٰذا ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قدم پر اتنا دیں گے، ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نماز کا ثواب حرم شریف کے اندر ملے گا، اور 1 روپیہ 1 ریال خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 ریال خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ہمارے دل کے اندر یہ تمنا اور یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سال اگر حج کو نہیں جا سکے تو تمنا اور ارادہ اور نیت ہم ضرور کریں کہ آئندہ سال ہم جو بھی ہو جائے، اللہ نے اگر ہم پر حج فرض کیا گے تو ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو بار بار اپنے گھر کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الحج افضل، کہ اللہ کے نبی سب سے افضل حج کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الحج والشج، فرمایا کہ جس کے اندر قربانی کے جانور کا زیادہ سے زیادہ خون بہایا جائے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس تلبیہ کو بارہا پڑھا جائے۔
اس لیے حاجی لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ اس تلبیے کو آپ یاد کر کے جائیں. چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے آپ کو اس تلبیے کو وہاں تک پڑھنا ہے. جب آپ بیت اللہ پہنچ کر طواف شروع کرنے کی نیت کریں گے اس وقت تک پڑھنا ہے. پھر دوران طواف اس کو نہیں پڑھنا ہے. اس سال بھی ہمارے اپنے اس علاقے ہبلی شہر سے الگ الگ محلوں سے بہت سارے لوگ حج کے لیے تشریف لے جا رکھے گئے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پے در پہ حج اور عمرہ کرتے رہا کرو. اس لیے کہ پے در پہ کا لفظ یہ فارسی کا ہے، یعنی ایک عمرہ ہونے کے بعد دوسرا، ایک حج ہونے کے بعد دوسرا حج کرتے رہا کرو. اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں یعنی حج و عمرہ تمہارے سے محتاجگی، غربت کو، غریبی کو اور گناہوں کو ایسے ہی صاف کر دیں گے جیسے کہ آگ کی بھٹی سونے چاندی تانبے لوہے وغیرہ کو میل کچیل سے دور کر دیتی ہے. ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے تشریف لے جائے اور 3 دن دوران سفر اس کے حج کے لیے گزر جائیں، یعنی سفر شروع ہو گیا، بنگلور پہنچ رہا ہے، بامبے پہنچ رہا ہے یا کسی اور جگہ پہنچ رہا ہے، یہ حج کا سفر شروع کرنے کے 3 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جتنے گناہ رہیں گے سب معاف کر دیں گے. بقیہ جتنے دن کا سفر رہے گا اس سے اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص حج کے لیے تشریف لے جائے اور اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ وہ لڑائی جھگڑا کرے، نہ فسق و فجور کرے یعنی کوئی گناہ کا کام نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو تمام چیزوں سے محفوظ رکھ کر جائے گا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حج سے ایسے لوٹے گا کہ ولدتہ امہ، جیسے کہ اس کے ماں نے اس کو آج ہی جنا گئے. اس لیے بچے کو ہم معصوم کہتے ہیں. معصوم کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے پاک و صاف. یہ حاجی بھی ایسے ہی پاک و صاف ہو جائے گا. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، روایت 2 ہیں اس کے اندر. ایک روایت یہ ہے کہ حاجی جب حج کر کے اپنے گھر سے لوٹے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اختیار دیں گے کہ 400 لوگوں کی شفاعت کا حقدار وہ بن جائے گا. یعنی 400 ایسے گنہگار لوگ اس کے خاندان میں موجود ہیں جن کی شفاعت، جن کی سفارش کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی جہنم کے بدلے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے بعض الفاظ کے فرق کے ساتھ کہ 400 افراد نہیں بلکہ اپنے خاندان کے 400 گھر اس سے مراد ہیں. افراد بولے تو لوگ ہو گئے، گھر بولے تو ایک گھر میں 5 لوگ بھی اگر پکڑ گئے تو کتنے لوگ ہو گئے 400 کے اعتبار سے. یہ حج کی فضیلتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں وہ کعبۃ اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات مبینات، کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر جو عبادت کے اعتبار سے تعمیر کیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یعنی کعبۃ اللہ ہے. ہدی للناس ہدی للعالمین، فرمایا تمام لوگوں کے لیے وہ کعبۃ اللہ ہدایت کا ذریعہ ہے. اس لیے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، یہ تجربہ، یہ مشاہدہ، یہ ایکسپیرینس، یہ ہمارا دیکھنا ہے کہ جو بھی آدمی عمرے کو جاتا ہے یا حج کو جاتا ہے اس کے زندگی میں دین کے اعتبار سے تھوڑا نہ تھوڑا ضرور بدلاؤ آتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کیا جی عمرے جانے سے پہلے کیسا آدمی تھا، حج کو جانے سے پہلے کیسا تھا، اب الحمدللہ اس کی زندگی میں کتنا بدلاؤ آ گیا ہے.
اسی لیے علماء نے بھی لکھا ہے کہ جو شخص عمرے کے لیے جائے اور جو شخص حج کے لیے جائے اور حج کو جانے کے بعد جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے، دینی اعتبار سے اگر اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے تو کہا کہ اس نے حج کے سفر کو اور عمرے کے سفر کو یہ سیر و تفریح یعنی پکنک کے اعتبار سے منا کر آیا، اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ دین کے اعتبار سے نہیں آیا۔ اسی لیے جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے اس کو 3 باتوں کی نصیحت کی جاتی ہے۔ ایک تو اپنے گناہوں سے پکی ٹھکی توبہ کر کے جائے، چھوٹے گناہ ہو تو اللہ سے معافی مانگے، بڑے اگر گناہ ہے تو اس پر سچی پکی توبہ کرے، آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم مصمم یعنی پکا ارادہ کرے، اور اس گناہ کی نفرت اپنے دل کے اندر ایسی پیدا کر لے جیسے کہ ہم گندگی کی طرف جانے، کسی غلط چیز کو کرنے، کسی غلط چیز کو کھانے کے لیے دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں، ویسے اس گناہ کی نفرت اپنے دل کے اندر پیدا کر لے وے۔ دوسری ہدایت، دوسری نصیحت یہ دی جاتی ہے کہ وہ شخص اپنی تمام عبادتوں کو مکمل کر لے وے، خصوصاً اگر ہمارے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو اس کو پورا کریں، سجدے تلاوت اگر ہمارا باقی ہے اس کو پورا کریں، روزے اگر ہمارے رمضان المبارک کے جو ہم پر فرض تھے وہ رہ گئے ہیں اس کو پورا کریں، اور اس سے بڑھ کر بات حقوق العباد یعنی اگر ہمارے کچھ معاملات کسی کے ساتھ ہیں، قرض کے اعتبار سے خصوصاً ہیں، اس کو ہم پورا ادا کر کے چلے جائیں۔ کسی کو ہم نے اپنی زبان سے، اپنے جان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے مال سے اگر تکلیف پہنچائی ہے تو صراحتاً اپنی غلطی کا اعتراف کر کے ہم اس سے معافی مانگ لے بے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے زبان سے کبھی غیبت ہو جاتی ہے، چغلی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے کچھ 2-4 باتیں ہو جاتی ہیں، بدگمانی ہو جاتی ہے، کبھی زبان سے ایسی بات نکلتی ہے جو سامنے والے کے دل کو تکلیف اور ٹھیس پہنچانے کا سبب بن جاتی ہے، ان سب سے معافی مانگ کر ہم چلے جائیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ہم نے کسی کے بارے میں بدگمانی کی، غیبت کی، حسد کیا، یا روحانی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ہم نے سامنے والے کے اوپر ہم نے اس کو ڈال دیا یعنی اس کے لیے وہ برائی کا سبب بن رکھی گئے، اور وہ شخص جس کی ہم نے غیبت کی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، یہاں تک حکم ہے کہ اس کے وارثین سے جا کر مل کر ملاقات کر کے معافی مانگے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حج کا موقع ایسا ہے کہ معافی تلافی کرنے کے لیے ہمارے لیے بہترین ہے، ورنہ تو کب موقع ملتا ہے، وہ بھی ادھر منہ پھرا کر ہے، یہ بھی ادھر منہ پھرا کر ہے، کبھی ملنا ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ فرشتے تو نہیں گئے کہ بالکل ہم سے کوئی غلطی ہی نہ ہو جائے، شیطان نہیں گئے کہ غلطیاں ہی غلطیاں ہو جائے، بلکہ ہم تو انسان گئے، ہم بشر گئے، غلطی ہم سے ہوگی، اچھائی بھی ہم سے سرزد ہوگی، برائی بھی ہم سے سرزد ہوگی، اچھائی اگر ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، برائی اگر کسی کے ساتھ ہم نے کر لی گئے تو اسے معافی تلافی کر کے اس مقدس سفر کے اندر ہم تمام چیزوں کو کلیئر کر کے جائیں۔ اب جانے والے 4 5 10 حاجی ہوتے ہیں 100 میں، معافی مانگنے کے لیے آئیں گے، اب سنا کو بھیجیں گے، ایسا بھی نہیں، یہ اللہ کے گھر کو جا رکھے ہیں، اگر آپ نے کچھ الٹا سیدھا ان کو سنا دیا، ان کے دل کو ٹھیس پہنچی، پورے سفر کے اندر یہ دل کے اندر بات کھٹکتی رہی۔ مولانا نے، مفتی صاحب نے یہ کہا تھا کہ معافی مانگے، ہم تو معافی مانگنے کے لیے گئے، لیکن انہوں نے بجائے معاف کرنے کے اور 4 سنا کر بھیج دیے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو سنو، اگر یہ مقدس جگہ جا کر آپ کے لیے دل سے اگر زبان سے کچھ نہ کہے لیکن دل سے کوئی آہ نکلے گی تو یہ آپ کے بربادی کا سبب بن جائے گی، اس لیے دل سے معاف کرے، خوشی سے بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرے کی اجازت اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے مانگی کہ اللہ کے نبی میں عمرے کے لیے تشریف لے جانا چاہتا ہوں، تو کہا یا اخونا لا تنسانا فی دعائنا، کہا کہ میرے بھائی عمر آپ ہم کو اپنی دعاؤں کے اندر نہ بھولیں۔ کون دعا کی درخواست کر رہے ہیں؟
میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے دعا کی درخواست کر رکھے گئے۔ اس حدیث کے روشنی میں علماء نے فرمایا کہ حاجی حج کو جا رہا ہے، بھلے اس کے معاملات، اس کے گناہ وغیرہ جو بھی ہیں وہ اس کے ساتھ رکھیں گے، لیکن دعا کی درخواست ضرور کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحجاج والعمار وہو وفد اللہ، کہا کہ حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے لوگ وہو وفد اللہ، یہ اللہ کے وفد گئے، اللہ کی جماعت گئے۔ اذا دعوہم استجابوا لہم، کہا کہ جب یہ کسی کے حق میں دعا کرتے گئے استجاب لکم، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتے گئے۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوهُ، اور یہ کسی کے لیے استغفار یعنی کسی کے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے گئے کہ اللہ میرے فلاں آدمی کو تو معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، حدیث ہے۔ اس لیے جانے والے حاجی سے ہم کیا کریں؟ دعا کی درخواست ضرور کریں۔ ایک کعبۃ اللہ کو جائیں گے، طواف کو کریں گے، صفا مروہ کی سعی کو کریں گے۔ کعبۃ اللہ یہ جو ہے تاریخی مقام ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال حصہ دوم فضائل صدقات کے اندر لکھا گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے اندر جو گئے نا الگ الگ فرشتوں سے کبھی کام لیا، کبھی حضرت آدم علیہ السلام سے کام لیا، کبھی حضرت سیس علیہ السلام سے کام لیا، کبھی حضرت نوح علیہ السلام سے کام لیا، اور خصوصی طور پر جو ہمیں یاد رہتا گئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کام لیا۔ اس کے بعد قوم عمالقہ سے کام لیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس سے کام لیا گیا، مقام قوم جرہم سے اس کا کام لیا گیا۔ ایسے 10 لوگ ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے۔ جس وقت طوفان نوح آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے گھر کا طواف چھوٹ جائے۔ سورہ انبیاء 17 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ کے بارے میں فرما دیا وَلْيَطَّوَّفُ فِي الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہا کہ اس پرانے گھر کی تم طواف کرتے رہا کرو۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے فرمائش پر جب طوفان نوح برپا کر دیا، پوری دنیا کے اندر پانی پانی ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 یا 83 لوگ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ شامل ہو گئے، ان کی کشتی کے اندر 150 دن کر ان کی کشتی ادھر سے ادھر گھومتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے ارد و گرد اپنے گھر کا طواف کرانے کے لیے 40 دن تک اس گھر کا طواف حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کے ذریعے سے کروایا۔ پھر اس کے بعد کشتی کا رخ مقام عراق کی طرف موڑ دیا گیا، پھر جودی پہاڑ پر جا کر یہ کشتی رک گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام لیا۔ تعمیر کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم نے بنا دیا، نہیں، بلکہ کہا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ ہم نے اس کی تعمیر تو بنا دی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہا کہ اے اللہ تو نے اس گھر کا کام ہم سے لیا ہے، اب تو اس کو ہماری جانب سے قبول فرما۔ اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود کہیں نہیں کہا، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ عمرے کو جاتے ہیں، مستورات بھی جاتے ہیں، مرد حضرات بھی جاتے ہیں، حج کے لیے مرد حضرات مستورات جاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر مستورات سے بات سننے میں ملتی ہے کہ ہم نے اتنے طواف کر لیے، ہم نے اتنے عمرے کر لیے، ہم نے یہ عبادتیں کی۔ لہٰذا اس کا اظہار نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی یہ عبادت یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ تم حج اور عمرہ یہ صرف اللہ کے لیے کرو، کسی اور کے لیے مت کرو۔ اگر کسی اور کے لیے تم کرو گے تو اس کا ثواب تم کو کچھ نہیں ملنے والا۔
3,60,000 के करीब हम रकम लगा कर जा रखे गए और 40 दिन के सफर पर तकरीबन हम रवाना हो रखे गए। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर हम अपने सफर के लिए रवाना हो रखे गए। सब कुछ इबादतें वहां पर जाने के बाद एहराम की पाबंदियों के अंदर रहने के साथ हम कर रखे गए। लेकिन लोगों को आने के बाद बता रखे गए कि मेरे इतने तवाफ हो गए, मेरे इतने उम्रे हो गए, हमने फला वहां से ये कर दिया, हमने फला ये कर दिया। खुसूसन इबादत के एतबार से इजहार करोगे, कोई सवाब मिलने वाला नहीं है। जुमा की नमाज के लिए हम तशरीफ लाए, बाहर जाने के बाद हम किसी को नहीं कहते जुमा पढ़ को आया, जुमा पढ़ को आया, जुमा पढ़ को आया, बोलते हैं? बोलिए। आने से पहले किसी को हमने बोलने नमाज को जा रू, नमाज को जा रू, नमाज को बोलते हैं? नहीं। ऐसे ही जैसे नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, ज़कात इबादत है, ऐसे ही हज भी ये जानी माली वक्ती ये तीनों इबादतें हैं। लिहाजा अल्लाह ने जितनी तौफीक हमको दे दी, हमने उतने अरकान कर दिए, हम इतना बतला देवे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर काबतुल्लाह की तामीर किस तरीके से हुई, आपने किस किस तरीके से हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा, इसके बारे में एक लंबी हिस्ट्री और तारीख है। आइंदा अगर जुमा मौका मिला तो इंशाल्लाह इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हज पूरा खुलासा है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, इन तीनों की कुर्बानियों का ये मजहर और जो है ये मंशा के अल्लाह तबारक व तआला अपने इन रसूलों से, अपने इन नबियों से कितनी मोहब्बत करते थे, जिनके अंदर इस हज की तमाम चीजों को या तो वाजिब के दर्जे में रख दिया, या तो फर्ज के दर्जे में रख दिया, या तो सुन्नत के दर्जे में रख दिया। उसके एतबार से ये तमाम बातें आप हजरात के सामने आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हज बैतुल्लाह बारहा नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।